اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ جب ایک باشعور آدمی اس دنیا میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں لامحالہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کائنات کو بنانے والی کوئی ہستی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو وہ کہاں ہے، کیا کرتی ہے اور کس طرح وہ اس نظام کائنات کو چلاتا ہے؟ یعنی جو بھی ذی شعور ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ جو کائنات، اتنی بڑی کائنات ہے، تخلیق کی گئی ہے، کیا یہ خود بخود تخلیق ہوئی ہے یا اس کا کوئی خالق موجود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شروع سے لے کر آخر تک تا قیامت موجود رہے گا اور انسان اس کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک نظم ہے، اس میں ایک ترتیب ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، تو لامحالہ طور پر اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو اس قدر منظم بنانے والی کوئی نہ کوئی ہستی تو موجود ہوگی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اس بات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی، خود بخود چل رہی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ ہوا کسی دہریے کا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، تو جو ٹائم مناظرے کا مقرر تھا، حضرت امام ابو حنیفہ اس وقت پر نہ پہنچے بلکہ کافی لیٹ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے، شاید بادشاہ ہارون کا زمانہ تھا، اس نے بھی کہا امام صاحب سے کہ آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے، اور جو مناظر تھا اس نے بھی کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے پر نہیں پہنچے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ جب میں آ رہا تھا تو جب میں دریا پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کشتی تو تھی نہیں اور میں نے اسے کراس کرنا تھا۔ میں وہاں پر کھڑا ہو گیا تو دیکھتا ہوں کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکلنے لگے، خود بخود وہ جڑنے لگے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ کشتی مکمل ہو گئی، اور مکمل ہونے کے بعد وہ میری طرف آئی، میں اس میں بیٹھ گیا اور میں نے دریا کو کراس کر لیا۔ جب میں نے دریا کو کراس کر کے کنارے پر کھڑا ہو گیا تو وہ جس طرح سے وہ تختے جڑے تھے اسی طرح سے وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گئے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ سارے تختے پانی میں تحلیل ہو گئے۔ میں اس معاملے میں اتنا محو ہوا کہ مجھے دیر ہو گئی، لہذا میں دیر سے آنے کا معذرت خواہ ہوں۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی تو وہ مناظر تھا، وہ کہنے لگا، بادشاہ السلام سے مخاطب ہوگا، دیکھیے یہ ہے آپ کا مناظر جو ایسی بیہودہ باتیں سناتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خود بخود پانی سے تختے بننے لگے، خود بخود کشتی بن جائے، خود بخود چلے، خود بخود آخر غائب ہونے اور امام کو دوسرے کنارے پر لے؟ جب اس نے یہ بات کہی تو امام ابو حنیفہ نے کہا، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ وہ مناظرہ تو امام ابو حنیفہ نے جیت لیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیا یہی بات ہے؟ کائنات، یہ دنیا جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کا ابھی تک ہم کو پتہ نہیں چل سکا۔ سائنس اتنی ترقی کے باوجود اس کو نہیں کھوج سکی یہ کتنی بڑی کائنات ہے اور کس طرح سے اس کا نظم و انتظام کیا جا رہا ہے۔ جب اس کی ترتیب کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مسلسل ایک نظام کے تحت چلنے کو دیکھتے ہیں، تو لامحالہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے۔ دنیا نے اس بارے میں بہت غور کیا، بڑے سوالات پیدا کیے، بہت جوابات دیے۔ ان سب جوابات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سببیت،
یعنی کوئی بھی چیز جو ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سبب ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. اور دوسرا غائی یعنی غایت، اس کا ہونا، اس کا کوئی مقصد ہونا. اور تیسرا اخلاقیاتی پہلو. جب ہم ان میں سے ہر ایک کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے اس جہان میں وجود میں نہیں آتی. یعنی جو بھی واقعہ، جو بھی چیز اس جہان میں ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. جب ماضی میں چلتے ہیں تو اسی طرح پیچھے سے پیچھے چلتے چلتے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، یعنی اس کو کسی انتہا پر ہم نہیں پہنچیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی ابتدا ہو، جہاں سے وہ سبب شروع ہوا ہو. اور وہ سبب اور وہ ابتدا اس کی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو اس سلسلے کو، سببیت کے اس سلسلے کو شروع کرنے والی ہے، جو اس کو شروع کرتی ہے. اسی طرح سے غائب یعنی اس کائنات کے جو مقاصد ہیں، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر وہ دیکھا جائے تو بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ہستی ایسی موجود ہے جو اس کے مقاصد کو طے کرنے والی ہے. اور اخلاقیاتی پہلو بھی یہی بات ظاہر کرتی ہے کہ کسی ایسی ہستی نے اس کے اصول و ضوابط منضبط کیے ہیں جو اس کائنات میں رہنے والوں کی فلاح کے لیے ہیں. یعنی کوئی ایک شخص جو اس دنیا میں موجود ہے وہ پوری کائنات، پورے اس جہان میں رہنے والے لوگوں کے لیے اپنے عقل سے ان کے لیے اصول قائم نہیں کر سکتا. ایک ماورِ ہستی کی ضرورت ہے جو ان سب کے لیے اصول و ضوابط قائم کرے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک فائدے میں ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ڈیٹا قرآن کی شکل میں موجود ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ہستی کا پیدا کرنے والا موجود ہے، اور ہمارے نظم سکھاتا ہے، اور ہمارے حالات بیان کرتا ہے، اور آخرت کے واقعات وہ ہمیں بیان کرتا ہے. جب اس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کا ڈیٹا نہ ہو اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود کو کیسے ثابت کریں. جس چیز کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن کی شکل میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر قرآن میں 6666 آیات مبارکہ ہیں، اگر ہم ان آیات مبارکہ میں سے کسی ایک کو بھی غلط ثابت کر دیں تو پورا قرآن گیا، اور اس قرآن کو بھیجنے والی ہستی گئی، اور اس کائنات کو بنانے والا ختم ہو گیا. لیکن ہم جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اپنے علم پر نازل کیا ہے. جب خدا نے اس کو اپنے علم پر نازل کیا ہے تو تا قیامت اس میں کوئی کمی کوتاہی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے. اگر یہ قرآن میرے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے. جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کے مطابق دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں پورا ایک نظم نظر آتا ہے. اور آج تک بلکہ تا قیامت کوئی شخص بھی اس میں قرآن میں بیان کیے گئے کسی ایک اصول کو بھی بدل نہیں سکتا، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا. لہذا یہ چیز ثابت ہو گئی. یعنی کسی چیز کا ڈیٹا موجود ہونا اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس قرآن شریف کی شکل میں ڈیٹا موجود ہے کہ اس کائنات کی کو بنانے والی کوئی ہستی موجود ہے جو اس کو چلاتی ہے، جو اس کا انتظام کرتی ہے اور اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے. معزز ناظرین سامعین، یہ سوال میرے خیال میں کبھی نہ کبھی ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اس کائنات میں ہیں، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے بھی ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، یقین کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم یقین کریں گے تو مان لیں گے، اگر ہم یقین نہیں کریں گے، ہمارا ایمان نہیں ہوگا، تو بڑی سے بڑی دلیل بھی ہمیں کسی چیز کو ماننے پر مجبور نہیں کر سکتی. معزز ناظرین سامعین، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا وہ ہستی موجود ہے جسے ہم الہ کہتے ہیں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنی کتب بھیجی، اپنے انبیاء بھیجے، اور جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر نفس میں، ہر جان میں اچھائی اور برائی ڈال دی ہے۔ اس ایک نقطے کو بھی اگر لے کر ہم پرکھیں تو یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان، ہر اکائی جو اس دنیا میں موجود ہے اس میں اچھائی اور برائی کے معیارات ہیں، لیکن دین اسلام ان معیارات کو منظم کرتا ہے، انہیں ایک اصول پر لاتا ہے اور ان کے مناسب نتائج سامنے آتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہم صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔